ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، اطمینان اور توقف یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وما من شیء احب الی اللہ من الحمد، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند ابی اعلیٰ کی ہے، اس کی سند حسن ہے، قابل قبول ہے۔ اس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس روایت کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ اطمینان، سکون یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں ہر کام سکون کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، ہر کام میں سکون کو لازم پکڑنا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کا نتیجہ یہ بڑا بھیانک ہے۔ یہ ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جس کام میں جلد بازی کی جائے وہ کام بڑی مشکل سے انجام کو پہنچ سکتا ہے، وگرنہ بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر کام اطمینان کے ساتھ کریں، تسلی کے ساتھ کریں، حتیٰ کہ گفتگو بھی تسلی کے ساتھ کریں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی، آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ اسی طرح باقی کاموں میں بھی اطمینان وہ لازم پکڑنا چاہیے۔ اگر نماز ہے وہ بھی اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نماز میں سکون ہو، طمانینت ہو۔ اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آدمی جلد بازی کی وجہ سے خراب کر لیتا ہے۔ بعض اوقات جلد بازی یہ حادثات کا باعث بنتی ہے۔ آدمی کسی جگہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے، مگر آدمی جلد بازی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ورثاء کو سوگوار چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو سب سے جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کی تعریف ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اور یہ صرف اللہ کے لائق ہے۔ ویسے تو اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی بھی تعریف کر دی جاتی ہے، مگر یہ تعریف عارضی ہے۔ موقع کی مناسبت سے اس کی تعریف کر دی جاتی ہے کہ یہ کام آپ نے اچھا کیا ہے، یہ عمل آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، مگر حقیقی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو تعریف ہیں، تمام طرح کی جو تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔
اور اللہ وہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، یہ ہم اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ الحمدللہ کہنا. ہم نے پیچھے جتنے بھی اذکار پڑھے ہیں ان میں مختلف اذکار بیان ہوئے اور تقریباً ان سب میں الحمدللہ کا ذکر ضروری تھا. ہم نے یہ نماز کے بعد کے جو اذکار پڑھے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم فرمایا. اور یہ مختلف احادیث ہیں. ایک یہ واقعہ ہے کہ کچھ غریب صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، جو امیر ہیں وہ تو اپنے صدقے کی وجہ سے ہم سے بہت آگے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں. آپ نے پھر فرمایا کہ یہ 33 مرتبہ والی جو بات، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو. فرمایا کہ یہ وظیفہ تمہیں امیروں کے برابر کر دے گا. پھر اگلی بات یہ بھی پیش آئی، یہ غریب صحابہ کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اس وظیفے کا تو امیروں کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب وہ بھی نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان میں کہیں نہ کہیں الحمدللہ کے الفاظ ضرور آتے ہیں. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں اس میں جو سب سے ضروری چیز سورہ فاتحہ ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. بہت سارے اذکار ایسے ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ دعا بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے، الحمدللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وظیفہ، یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. اس حدیث میں 3 باتیں بیان ہوئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ الحمدللہ یہ وظیفہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. یہ جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ یہ صرف الحمدللہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ باقی بھی وظائف ہیں، باقی ہم وظائف پورے پڑھ لیں تو پھر اکیلا الحمدللہ بھی ہم پڑھتے رہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بڑی نعمتیں کی ہیں اور بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے. اور وہ شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں، یہ روایت طبرانی شریف کی ہے کہ وہ الحمدللہ کہے جب اسے کوئی چیز ملے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ الحمدللہ کہے، حتیٰ کہ اسے خوشی بھی نصیب ہو تو اس وقت بھی وہ الحمدللہ کہے. سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نہ کفری کرو گے، نہ شکری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. الحمدللہ ایک بہترین صورت ہے کہ ہم
ان الفاظ کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ کثرت سے وظیفہ پڑھیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔